اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول، ہم زلف پیغمبر، کاتب الوحی، امت کے ماموں، وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اذہن العرب، رسالت مآب کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے۔ بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔ سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے FIR کرائی ہے۔ یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں اور اس پر قانون خاموش ہے، آئین خاموش ہے، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے، حرامک کام ہے۔ ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ سائبر کرائم والو، تم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہمارے کامن ہیں، سانجے ہیں، ان کی عزت پر آپ کو بھی اٹھنا چاہیے۔ ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا، میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ تمہیں حیا کرنی چاہیے تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جملہ اٹھاتے کہ تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بلائنڈ فالوورز، اندھے مقلد، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا، اسے کہو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ خصوصاً وہ طبقہ جو اس کو ماننے والا ہے یا اس کے چینل کو لائک کیے ہوئے ہے، اس کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہے، فالو کیے ہوئے ہے، انہیں کہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت معاویہ کو بکواس کر رہا ہے کہ شکر کر میں اس وقت ہوں نہیں، تو یہ سخت لہجہ نہیں ہے؟ تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ شہباز اصغر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب انجینئر علی مرزا نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کے متعلق آپ کا کوئی بیان نہیں آیا اور اس پر FIR بھی کٹ چکی ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا پیغام ہے عوام کے لیے؟ شہباز بھائی، کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب تھی تو شاید اس وجہ سے بیان نہ آ سکا ہو، ورنہ میں نے گفتگو کی ہے اس پر، اور ہم نے اچھی بھلی اس مرزا کی منجی ٹھوکی ہے، کیونکہ مرزا صاحب اپنی باؤنڈری کو کراس کر چکے ہیں۔ مرزا کی وہ حیثیت نہیں ہے جس حیثیت میں یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سول انجینئر ہے، یہ تو الیکٹریکل کا انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایک اسلامی کتاب کسی ایک استاد سے جا کر اس نے مدرسے میں نہیں پڑھی، اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، انجینئر بن بیٹھے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، جو اس کے متعلق چیزیں ہیں اس سے پوچھا جائے، یہ بتا دے، لیکن یہ اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے مسئلے چیک کرنا بیٹھ گیا ہے۔ جس کا کام تھا تار کو چیک کرنا، ٹھنڈی کون سی، گرم کون سی، پازیٹیو کون سی، نیگیٹو کون سی، یا سول انجینئر تھلی سیدھی، گلی سیدھی، سڑک سیدھی، چھت پہ کتنی بوریاں سیمنٹ، کتنے سینکڑا ریت، کتنا بجری، یہ معاملات، یہ اس سے نکل گیا ہے اور مسئلوں کو چیک کرنے بیٹھ گیا۔ اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول، ہم زلف پیغمبر، نسبت برادر نسبتی کا عہدہ رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاتب الوحی، امت کے ماموں، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ رب العزت کے باتوں کو لکھا، قرآن کریم کو، وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اذہن العرب، رسالت مآب کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابہ کرام کے لیے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم ہوتے تو ہم اپنی تلواروں سے بات کرتے۔ بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔
تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جرت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے طے کرتا. سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے ایف آئی آر کرائی ہے. اس پر ایف آئی آر ہر ضلع میں اس پر ہونی چاہیے. بھائی مجرم ہے. اور میں اداروں کو بھی کہتا ہوں, سائبر کرائم کو کہتا ہوں, یہ سائبر کرائم کا ایکٹ کس لیے؟ یہ صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے اور معاملات کے لیے نہیں ہے. یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں اور اس پر قانون خاموش ہے, آئین خاموش ہے, قانون حرکت میں نہیں آتا. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ علماء کرام تو لے کر آ گئے ہیں, وہ اس کے خلاف ایف آئی آر لا رہے ہیں, اور یہ دندناتا بیٹھ کے ہر اتوار کو بیٹھ کے جملہ کہتا رہے اور لائیو سیشن اپنے کر رہا اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے, حرامک کام ہے. میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. یہ چوہوں کی طرح ہم سے چھپتا پھرتا ہے. اس میں جرت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ گلاس ہے نا پانی کا, اگر اس میں دودھ ڈالیں اس کے بعد اس کو کنگالتے ہیں, ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کو انگالو چا, اس میں غیرت نام کا انگال موجود بھی نہیں ہے. غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی نا, یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر کوئی جملہ نہ کہتا. ان کے متعلق جملہ کہتے ہو جس کے متعلق جامع ترمذی جلد 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ, حضرت علی المرتضیٰ کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, فرمایا قیامت کی نشانی ہے بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو لان تان کریں گے اور برا بلا کہیں گے. اس جیسے خناس نے اٹھ کر پیغمبر کے صحابہ پر یہ جملہ کہا. سائبر کرائم والو, تم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے, ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہمارے کامن ہیں, سانجے ہیں, ان کی عزت پر آپ کو بھی اٹھنا چاہیے اور اس ایف آئی آر پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور مرزے کو نہ کو چنے چبوا دیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ اس کی جرت کیا پھدی کا شوربہ, مجھے جواب دینا آتا ہے اس کو. ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا, میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے, اور میں اس لیے تو ہمارے سامنے نہیں آتا نا, یہ کر دیں جی, وہ کر دیں, فلاں کر دیں, فلاں شر, پھر کالیں کروا کے اپنے لڑکوں کو بھجوا کر مفتی صاحب آپ تھوڑا گزارا کر لیں, تیرے ساتھ گزارا کریں, تو گزارے کے قابل ہے. تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ تم رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر بات کرتے ہو. تمہیں حیا کرنی چاہیے تھی. امام شافعی رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جملہ اٹھاتے کہ تلک دماء قد طہر اللہ ایدینا فلنطہر السنتنا, کہ اللہ جو پیغمبر کے صحابہ کی آپس میں کچھ باتیں ہوئیں اور تلوار چلی جس کے بعد اگرچہ صلح ہوئی, اللہ تیرا شکر تو نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا, ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے لت پت ہونے سے محفوظ رکھا. مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے خلاف ملوث ہونے سے محفوظ رکھیں. تمہیں تو یہ سبق لینا چاہیے تھا, لیکن چبل بٹا چبل, 0/0, جاہل بٹا جاہل, جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو کچھ بات بتاتا, ایران توران کی باتیں لے کر یہ پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی, 2 جملے نہیں پڑھے اور پڑھنے والے بن گئے. اسی لیے مدرسے کو دیکھا نہیں. مدرسے میں 8 سال عالم پڑھتا ہے, اس نے 1 سال بھی پڑھا ہوتا پتا ہوتا. پہلے سال کا نام ہے, دوسرے سال پڑھنے کا نام ہے, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, اور اس کے بعد 9واں, 10واں, 11واں, 3 سال تخصصات کے نام ہے. اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, ثامنہ, دورہ حدیث. اس نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کسی ایک استاذ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ کسی ایک مدرسے کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد تخصصات ایکول ٹو پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے, پی ایچ ڈی کے برابر اسپیشلائزیشن, اس سے بڑھ کر ایم فل سے اوپر کی تعلیمات جسے ہم تخصص فی الافتاء کہتے ہیں, تخصص فی الحدیث کہتے ہیں, تخصص فی التفسیر کہتے ہیں, تخصص فی ادیان باطلہ, تخصص فی الدعوت والتحقیق کہتے ہیں, تخصص فی علوم ختم نبوت کہتے ہیں. اس نے کچھ پڑھا ہے؟ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بلائنڈ فالوورز, اندھے مقلد, وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دین کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا. اسے کہو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کیوں؟ ڈاکٹر سے پڑھے گا, انجینئر سے پڑھے گا,
اسی طرح عالم سے پڑھو گے تو عالم کہلاؤ گے، نہیں تو آپ نے گویا مان لیا دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہے، یعنی یہ کورے ہیں علم سے، ٹگا کسی سے نہیں پڑھا۔ اپنی انجینئرنگ کے لیے تو آپ جا کر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہو، اور قرآن کو آپ نے لاوارث سمجھ لیا، پیغمبر کے فرمان کو لاوارث سمجھ لیا، صحابہ اور اہل بیت کے علوم کو لاوارث سمجھ لیا، اور ائمہ کرام کے فتاوی کو لاوارث سمجھ لیا، اور بابا وارثین زندہ ہے۔ یاد رکھو، ابھی ہم نے ایک پوچھل پہ پاؤں رکھا ہے، تھوڑا سا اور معاملہ آگے بڑھا نا تو پھر بچوں کو سمجھ آ جانی ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ اور میں اس موقع پر یہ جو سوال آیا ہے نا، اس موقع پر 1 منٹ مزید پاس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خصوصاً وہ طبقہ جو اس کو ماننے والا ہے یا اس کے چینل کو لائک کیے ہوئے ہے، اس کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہے، فالو کیے ہوئے، انہیں کہتا ہوں سورۃ یاسین رکوع نمبر 4 سورۃ نمبر 36 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ مجرم آدمی کے زبان پر مور لگے گی، ہاتھ بولے گا، پاؤں گواہی دے گا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے ان ہاتھوں سے ان کے چینل کو لائک کیا ہے، کفارہ دے کر ان لائک کر دو، ان فالو کر دو، ہٹا دو، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم اس کے اس برے کاموں میں مددگار بن رہے ہو، ہیلپر اور نصرت دے رہے ہو اس کو، تو تم بھی ان کے ساتھ رہو گے۔ اور اپنے پاؤں کے ساتھ چل کے ان کے پاس جا رہے ہو تو وہ تشہدوا ارجلہم، ایسے گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کے خلاف معاملات کیا ہیں؟ ان کے پاس تم چل کے جاؤ گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ باقی اس مرزے شرزے میں کوئی جرت نام کی چیز نہیں ہے۔ اس کا ایک لونڈا لپاڑا مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے مفتی صاحب تھوڑی عزت سے بات کریں، اس پرسنل نہ ہو اس مسئلے پر۔ میں نے کہا وہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے بات کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے عزت کے لیے، جب میں عزت داروں کے لیے۔ سورت نمبر غالباً 63 سورت منافقون، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے عزت اللہ، اللہ کے رسول، المؤمنین۔ یہ آیت جب اتری تو مؤمنین سے مراد پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہے، تو عزت تو ان لوگوں کے لیے، اور یہ ان کی عزت نہیں کرتا، میں اس کی عزت کروں۔ کہتے ہیں نہیں آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ بڑے سخت لہجے میں جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت معاویہ کو بکواس کر رہا ہے کہ شکر کر میں اس وقت ہوں نہیں، تو یہ سخت لہجہ نہیں ہے؟ تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو، اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو۔ اس حیثیت کے 2 ٹکے کے آدمی جو پیغمبر کے صحابہ پہ بولے ہم اس کے لیے کچھ بات کریں، تو حکومت وقت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے حکومت وقت صف اول پہ آئے گی تو عوام آپس میں دست و گریباں نہیں ہوگی۔ اگر عوام کو دست و گریباں سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل میں ان ہونے سے بچانا ہے تو ان جیسے فتنوں کو لگام تو بڑی بات ہے پٹا چڑھایا جائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا